بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالبہ الفرقان، سورہ الغاشیہ، نمبر 88، مکی۔ آیت نمبر 1۔ قرآن مجید کی تفسیر خود قرآن مجید سے، از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ ابتدائیہ، اس صورت میں پہلے سرمایہ دارانہ ذہنیت پر مبنی دور کے متعلق بتایا گیا ہے کہ وہ چھا جائے گا، جس میں عوام کی وہ حالت ہوگی جس کا ذکر سورہ 88 آیات 2 تا 7 میں کیا گیا ہے۔ اس کے بعد قرآن پر مبنی دور آئے گا، اس کا ذکر سورہ 88 آیات 8 تا 16 میں کیا گیا ہے۔ کہا کہ قرآنی طور قوانین خداوندی پر مبنی ہوگا، اسی لیے ہمارے قوانین کے ایسے خوشگوار نتائج نکلیں گے۔ سورہ 88 آیات 17 تا 20 میں خدا اپنے قوانین کی نتیجہ خیزی کی شہادت میں خارجی کائنات کو پیش کرتا ہے، جس میں اس کے قوانین جاری و ساری ہیں اور کائنات پرامن انداز میں اپنے ارتقائی منازل طے کرتی چلی جا رہی ہے۔ خارجی کائنات میں قوانین کی نتیجہ خیزی کو ذہن نشین کرانا اس مقصد کے لیے ہے کہ اے انسانوں، تم بھی اپنے معاشرے کو، اپنی اجتماعی زندگی کو قوانین خداوندی کے مطابق قائم کر لو، تو تم بھی پرامن انداز میں اپنی زندگی کی ارتقائی منازل طے کرتے چلے جاؤ گے۔ سورہ 88 آیات 21-22 میں کہا کہ اے رسول، تم پیغام پہنچانے والے ہو، اس لیے زور زبردستی کے بغیر تم قرآن کو پہنچاتے رہو۔ آخر میں کہا کہ جو ہمارے قوانین سے منہ موڑے گا، وہ قوانین کا انکار کرے گا، وہ عذاب الاکبر میں مبتلا ہو جائے گا، کیونکہ آخر الامر حساب تو ہمارے ہی قوانین کے مطابق ہونا ہے۔ آیت نمبر 1۔ هل اتاك حدیث الغاشیہ؟ کیا تیرے پاس غلط نظام کے چھا جانے والے دور کی خبر پہنچی ہے، جو زندگی کے تمام گوشوں کو لپیٹ میں لے گا؟ زندگی کے مختلف شعبوں کے اندر چھوٹے چھوٹے انقلاب تو آتے ہی رہتے ہیں، مگر جس دور کی خبر قرآن دے رہا ہے وہ زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہوگا۔ روس اور چین میں کچھ ہٹ کر نظام آئے، لیکن آج وہ فیل ہو چکے ہیں اور وہ بھی اب سرمایہ دارانہ نظام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ آج سرمایہ دارانہ ذہنیت نے پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہوا ہے۔ آیت نمبر 2۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، ایسے دور میں لوگوں کے چہروں پر افسردگی، ذلت و خواری اور شرمساری چھائی ہوئی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 3۔ عاملۃ ناصبہ، ایسے دور میں ان کی محنت و مشقت کا حاصل سوائے تقان اور عزم حلال کے کچھ نہیں ہوتا۔ سرمایہ دارانہ نظام میں انسان کا محکوم ہوتا ہے۔ اس محکومی کی وجہ سے انسان ذلت اور پستی محسوس کرتا ہے۔ محکوم طبقے کو قرآن نے عاملۃ ناصبہ کہا ہے، یعنی کام کرنے والے محنت کش لوگ جو دن بھر محنت کریں اور شام کو تقان کے سوا ان کو کچھ نہ ملے۔ اس کے برعکس قرآنی نظام میں عاملۃ کام کرنے والا طبقہ نہایت سرسبز و شاداب اور خوشحال ہوتا ہے، لیکن وہی محنت کش سرمایہ دارانہ نظام میں ناصبۃ بن جاتا ہے، یعنی عاجز، درماندہ، افسردہ، شرمسار، نیز وہ مشقت، تھکن اور کوفت کا مجسمہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 4۔ تصلی نارا حامیہ، ایسے دور میں ان کی غلط روش انہیں تباہیوں کے اس جہنم میں لے جاتی ہے جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ آیت نمبر 5۔ تسقی من عین آنیہ، ایسے دور میں انہیں پینے کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا۔ اگرچہ پانی ممد حیات ہے، زندگی کا دار و مدار پانی پر ہے، لیکن اگر کھولتا پانی پودے پر ڈال دیا جائے تو پودا مر جاتا ہے۔ کھولتا پانی کہہ کر بتایا کہ ایسے معاشرے میں جو پانی ملے گا وہ ممد حیات ہونے کی بجائے مضر صحت ہوگا۔ آج دیکھ لیں صاف پانی نہ ملنے کی وجہ سے عوام کس قدر بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ عوام
کمیٹی کا فراہم کردہ پانی، جس میں نالیوں کا پانی بھی ملا ہوا ہوتا ہے، پینے پر مجبور ہیں، لیکن حکمران طبقہ صاف پانی منرل واٹر پیتا ہے۔ اخروی زندگی میں بھی جہنمیوں کو ایسا پانی ملے گا جو حیات بخش نہ ہوگا۔ یہ کیسا پانی ہوگا؟ ہم اسے دنیاوی شعور کی سطح پر نہیں سمجھ سکتے۔ بہرحال قرآن نے انسان کو انسانوں کی زبان میں ہی تمثیلی انداز میں سمجھانا تھا، اس لیے کھولتا پانی کہا جو پودے کے لیے زندگی بخش نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 6۔ ليس لهم طعام إلا من ضريع ایسے دور میں کھانے کو وہ بدبودار جھاڑیاں ملیں گی جنہیں سمندر بیکار سمجھ کر کنارے پر پھینک دیتا ہے، یعنی بڑی بڑی قوموں کا بچا کچا جسے وہ پسماندہ اقوام کی طرف پھینک دیتی ہیں۔ زرین، سمندر میں خس و خاشاک بدبودار جھاڑیاں، کانٹے دار کچھ ٹہنیاں کہیں سے ٹوٹ کر اکٹھی ہو جاتی ہیں جو سمندر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو لہریں انہیں اچھال کر ساحل کے اوپر پھینک دیتی ہیں۔ کہا کہ محکوم قوم کا یہ جہنم ہے کہ دوسری اقوام ناکارہ اشیاء خورد و نوش کو سمندر کی طرح ان کے آگے اچھال کر ڈال دیتی ہیں۔ اس قسم کے سامان نشو و نما کے لیے کہا کہ یہ زرین ہے، اس سے پرواز میں کوتاہی آتی ہے۔ یہ تو ایسی بدبودار کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جنہیں جانور تک نہیں کھاتے۔ سمندر نے یعنی سرمایہ داروں نے اچھال کر اسے تمہاری طرف پھینک دیا ہے۔ آیت نمبر 7۔ لا يسمن ولا يغني من جوع ایسی روٹی ملے گی جس سے جسم کی نشو و نما حاصل ہونا تو ایک طرف، بھوک بھی نہ مٹے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے امریکہ اور مغربی اقوام ہمیں امداد دے رہے ہیں، لیکن اس امداد نے کیا کبھی ہماری بھوک کو مٹایا ہے؟ جس قدر وہ امداد دیتے چلے جا رہے ہیں، ہماری بھوک، مفلسی اور ناداری میں اضافہ ہی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں محکوم کی یہی حالت ہوتی ہے۔ ایسے نظام میں محنت کشوں کی حالت عاملۃ ناصبہ سورہ 88 آیت نمبر 3 ہو جاتی ہے، یعنی عاجز، درماندہ، افسردہ، شرمسار، نیز وہ مشقت، تھکن اور کوفت کا مجسمہ ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 8۔ وجوه يومئذ ناعمة نظام خداوندی کا دور آئے گا جس میں لوگوں کے چہرے شگفتہ ہوں گے اور ان کو آسائشیں حاصل ہوں گی۔ نائمتن، اس آیت میں قرآن ناصباتن سورہ 88 آیت نمبر 3 کے مقابل نائماتن لایا ہے۔ نائماتن، نعم، انعام، انعامتا کے الفاظ ایک ہی مادہ سے ہیں۔ عربی میں نعم کا لفظ تر و تازگی، نرمی، آسائش، روانی اور بلندی، یا جس چیز کے اندر یہ ساری صفات سمائی ہوئی ہوں اس کے لیے بولا جاتا ہے۔ پھر عربوں کے ہاں نعم یا نعیم اس شخص کو کہتے ہیں جو کنویں کی منڈیر پر کھڑا ہو کر پانی نکالے اور پیاسوں کو آواز دے کے آؤ میں تمہیں پانی پلاؤں۔ نظام خداوندی میں شگفتگیاں، سرسبزیاں اور شادابیاں معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی۔ سرمایہ دارانہ نظام کی طرح سورہ 88 آیت نمبر 1 آخر الامر قرآنی نظام بھی زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ آیت نمبر 9۔ لسعيها راضية اس نظام میں ان کی محنت و مشقت کے نتائج ان کی منشاء کے عین مطابق نکلیں گے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں تو آپ نے دیکھ لیا کہ محنت کشوں کی کیا حالت ہوتی ہے۔ قرآنی نظام میں محنت کش کی محنت بھرپور نتائج لے کر واپس آئے گی، جس کی وجہ سے ان کا معاشرہ جنت بن جائے گا۔ آیت نمبر 10۔ في جنة عالية وہ قرآنی نظام میں ایسے جنتی معاشرے میں ہوں گے جو ان کے مقام بلند کا آئینہ دار ہوگا۔ فی جنت عالیہ، جہاں قرآن آسائشوں، سامان زیست کی فراوانیوں، روانیوں، راحتوں کا اجتماعی ذکر کرتا ہے تو وہ جنت یعنی باغ کی مثال دیتا ہے۔ عربی میں بھی تو باغ ہی کہا جاتا ہے اور ہم بھی باغ کہتے ہیں۔ جنت عالیہ کہہ کر قرآن نے یہ کہا کہ نظام خداوندی میں ملنے والا سامان نشو و نما تمہیں آسائشوں، فراوانیوں اور راحتوں کی بلندیوں پر لے جائے گا۔ اس کے برعکس سرمایہ دارانہ جہنم میں کہا کہ چہروں پر افسردگی، ذلت اور شرمساری چھا
چھائی ہوئی ہوگی۔ محنت کا بدلہ تکان ملے گا، مضر سے کھولتا پانی ملے گا اور کھانے کو بدبودار جھاڑیاں ملیں گی جس سے بھوک بھی نہ مٹ سکے گی۔ یہ جو جہنم میں ملنے والی ساری چیزیں بتائی ہیں ان میں زندگی نام کو نہیں ہے، جبکہ نظام خداوندی میں عوام زندگی کی بلندیوں پر ہوں گے۔ آیت نمبر 11۔ لا تسمع فيها لاغية اس جنتی معاشرے میں وہ کوئی لغو بات سننے نہیں پائیں گے۔ لغو بہت سے پرندوں کی آواز، شور کو لاغیہ کہتے ہیں، جن کا مطلب کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس چین چین کی آواز ہوتی ہے جو مسلسل کانوں میں آتی رہتی ہے، کام کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ جنتی ماحول میں با مقصد اور با مطلب باتیں سننے کو ملیں گی۔ آیت نمبر 12۔ فيها عين جارية انہیں زندگی کے جوئے رواں سے ممد حیات پانی پینے کو ملے گا۔ سورہ 76 آیات 7 تا 16۔ عینن آب حیات دینے والا چشمہ۔ اس چشمے کی حالت یہ نہیں ہوگی کہ وہ صرف میرے ہی باغ کو سیراب کرے، نہیں، کہا کہ وہ جاریہ ہوگا، یعنی دوسروں کو بھی سیراب کرتا ہوا بہتا ہوا چلا جائے گا۔ اس چشمے کے نزدیک میری اور تیری کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ دراصل چشمہ اسلامی معاشرے کے لیے ایک استعارہ ہے، جس سے کہنا یہ مراد ہے کہ اسلامی معاشرے میں میری اور تیری کی بجائے ہر شخص کو دوسروں کی فلاح و بہبود کی فکر ہوگی۔ انسانوں کی محنت دوسرے انسانوں کو سیراب کرے گی۔ ایسے معاشرے میں انسانوں کی زندگی اتنی بلند ہو جائے گی کہ آیت نمبر 13۔ فيها سرر مرفوعة وہ اختیارات و اقتدارات کے بلند و بالا مسندوں پر متمکن ہوں گے۔ آیت نمبر 14۔ وأكواب موضوعة ان کے پینے کے لیے نہایت عمدہ گلاس سامنے کرینے سے رکھے ہوئے ہوں گے۔ آیت نمبر 15۔ ونمارق مصفوفة بیٹھنے کے لیے اعلیٰ درجے کے قالین ہوں گے۔ آیت نمبر 16۔ وزرابي مبثوثة اور قالینوں پر قطار در قطار تکیے لگے ہوں گے۔ آیت نمبر 17۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آنے والے نظام خداوندی کے خوشگوار نتائج پر یقین نہ آئے تو خارجی کائنات جو ہمارے ہی قوانین کے مطابق پرامن ارتقائی منازل طے کرنے میں سرگرم عمل ہے، غور کرو کہ نمبر 1، یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل کس طرح بنتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ وإلى السماء كيف رفعت یہ اجرام فلکی کس طرح فضا کی بلندیوں میں معلق اور مصروف گردش ہیں۔ آیت نمبر 19۔ وإلى الجبال كيف نصبت زمین کی تیز گردش کے باوجود یہ بڑے بڑے پہاڑ کیسے مستحکم کھڑے ہیں۔ آیت نمبر 20۔ وإلى الأرض كيف سطحت خود زمین جو گول ہونے کے باوجود کس حسن و خوبی کے ساتھ بچھا دی گئی ہے کہ متحرک اور گول ہونے کا احساس تک نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 21۔ فذكر إنما أنت مذكر خارجی کائنات میں ہمارے قانون کی سرگرمی عمل کی طرف توجہ دلانے کے بعد تو ان کے سامنے انسانی دنیا کے لیے قرآن کی تعلیم پیش کر، کیونکہ تیرا منصب اس تعلیم کو پیش کرنا ہے۔ فذکر، پس تو ان کے سامنے قرآن پیش کرتا چلا جا۔ انما انت مذکر، تیرا تو فریضہ ہی قرآن کو پیش کرتے چلا جانا ہے۔ آیت نمبر 22۔ لست عليهم بمسيطر تم ان پر داروغہ مقرر نہیں کیے گئے ہو، اس لیے تعلیم کو زبردستی منوانا تمہارا فریضہ نہیں ہے۔ آیت نمبر 23۔ إلا من تولى وكفر جو قرآن کی تعلیم سے منہ موڑے گا اور اس کے مطابق چلنے سے انکار کرے گا۔ آیت نمبر 24۔ فيعذبه الله العذاب الأكبر تو وہ خدا کے قانون مکافات عمل کی روح سے دنیا و آخرت میں بہت بڑے عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 25۔
ان الینا ایابہم، ان کا انکار کرنے والوں کا ہر قدم ہمارے قانون مکافات عمل کے نتائج کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ بچ نہیں سکتے۔ ایابا، وہ مقام جہاں پلٹ کر کسی نے ضرور آنا ہوتا ہے۔ اوپر تولا سورہ 88 آیت نمبر 23 آیا تھا کہ ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کہاں بھاگ کر جاؤ گے؟ آنا تو ہماری طرف ہے، کیونکہ کافروں کو خدا نے چاروں اطراف سے گھیرا ہوا ہے۔ سورہ 2 آیت 19۔ لفظ ایابا ہی سے لفظ معاب ہے۔ عرب سفر کرتے تھے، کئی کئی دنوں کا سفر ہوتا تھا، راستے میں جہاں وہ سستانے کے لیے یا رات ٹھہرنے کے لیے رکتے تھے اسے معاب کہتے ہیں، یعنی راستے میں پڑاؤ یا سستانے کی جگہ، یہ آخری منزل نہیں ہوتی۔ قرآن نے جنت کو معاب کہا ہے، سورہ 38 آیات 49-50۔ لہٰذا جنت بھی سستانے کی جگہ ہے، انسان کی آخری منزل نہیں ہے۔ اس کارواں کی آخری منزل خدا کے علم میں ہے۔ آیت نمبر 26۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے قانون مکافات عمل کے مطابق ان کے تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الغاشیہ اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔ سورہ الفجر نمبر 99 مکی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، میری تمام تر کوششوں کا مقصد ربوبیت عامہ کے لیے تیری صفات کو بانداز رحمانیت و رحیمیت معاشرے کے اندر ظہور میں لانا ہے۔ آیت نمبر 1۔ والفجر، شاہد ہے صبح کا اجالا جو رات کی تاریکی کو پھاڑ کر نکلتا ہے۔ الفجر، صبح کی روشنی جو تاریکی کو پھاڑ کر نکلتی ہے۔ روشنی کے اعتبار سے طریق الفجر واضح راستے کو کہتے ہیں۔ پھٹنے کے مفہوم سے الفجار خود راستوں کو کہتے ہیں۔ الفجر کے معنی مال و دولت کی فراوانی اور جود و سخا اور عطیہ کے بھی ہیں۔ الفاجر مالدار آدمی کو کہتے ہیں اور فجر الرجل کے معنی ہے آدمی سخی ہو گیا۔ آیت نمبر 2۔ ولیال عشر، 10 راتیں جن میں چاند کی وجہ سے رات کی تاریکی کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، تغیر ہوتا رہتا ہے۔ والشفع والوتر، طاق اور جفت مہینے جو بدلتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 4۔ واللیل اذا یسر، رات جب وہ صبح نمودار کرنے کے لیے چل کھڑی ہوتی ہے۔ آیت نمبر 5۔ هل فی ذلک قسم لذی حجر، تغیرات میں غور و فکر کرنے والے صاحبان عقل کے لیے کیا یہ شہادتیں کافی نہیں ہیں کہ ان مخالفین کا بھی سابقہ اقوام جیسا انجام ہونے والا ہے۔ ذی حجر کے معنی ہے کسی مقام کے اوپر رک جانا یا منع کرنا۔ یہی کام انسانی عقل بھی کرتی ہے۔ یہ لفظ خصوصی طور پر صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوا ہے جو جانتے ہیں کہ کہاں رک جانا چاہیے۔ ان لوگوں کو ان محسوس شہادات میں اس بات کے لیے بڑی دلیل ملے گی جو ہم آگے کہنے والے ہیں۔ عربی کا قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں ہے جیم اکٹھے آ جائیں اس کے معنی روک دینے کے ہو جائیں گے۔ مثلا جہیم اور جہنم دونوں وہ مقامات ہیں جہاں ارتقاء کا سلسلہ آگے نہیں بڑھتا۔ عربوں کے ہاں حجرتن اس باڑے یا کمرے کو کہتے ہیں جہاں اونٹوں کو بند کیا جاتا ہے۔ ذی حجر کا لفظ لا کر کہا کہ وہ جس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ سمجھ لے کہ مجھے کس حد تک جا کر رک جانا چاہیے۔ اس کے لیے ان شہادات میں دلیل ہے۔ محسوس مظاہر میں تغیرات کو شہادت میں پیش کر کے خدا نے بتایا کہ مخالفت کو ہمیشہ نہیں رہنے دیا جائے گا۔ خدا اپنے قانون کے مطابق دنیا محسوسات میں جو محسوس تغیرات ہوتے رہتے ہیں ان کو شہادت میں پیش کر رہا ہے کہ کوئی چیز بھی غیر متبدل نہیں رہ سکتی۔ اے مخالفو، تم نے جو سرکشی و انکار کی روش اپنا رکھی ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہنے دی جائے گی۔ اگر یقین نہ آئے تو نمبر 1
رات کی تاریکی میں سے صبح کے اجالے کو ابھرتا دیکھو، کیا تاریکی مستقل ٹھہری رہی؟ نمبر 2، مہینے کی ابتدائی، درمیانی اور آخری 10 راتوں کو دیکھو۔ پہلے دن سے چاند بڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسی حساب سے رات بھی روشن سے روشن تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ درمیانی 10 دنوں میں چاند تکمیل کی طرف جاتا ہے اور پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخری 10 دنوں کو لیجئے، چاند گھٹتے گھٹتے پھر پہلے دن کے چاند کی مانند ہو جاتا ہے۔ کیا ابتدائی، درمیانی اور آخری 10 دنوں میں چاند کے بڑھنے اور گھٹنے سے رات کی تاریکی ایک جیسی رہتی ہے؟ نمبر 3، اسی طرح چاند کے مہینے بھی ہمیشہ جفت یا طاق نہیں رہتے، یہ بھی ہمارے قانون کی تغیر و تبدل کے تحت کبھی طاق ہوتے ہیں تو کبھی جفت۔ کیا کبھی ہمیشہ طاق یا جفت مہینے ہوئے؟ نمبر 4، رات کو دیکھو، وہ ایک خاص وقت تک برقرار رہتی ہے، لیکن اس کے بعد صبح کی نوید سنانے کے لیے رات چل کھڑی ہوتی ہے۔ یہ تغیرات ہمارے قانون کے مطابق ہوتے ہیں۔ ہمارا قانون تغیر و تبدل جو خارجی کائنات میں جاری و ساری ہے، وہی قانون انسانوں کی دنیا میں بھی کار فرما ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھ بیٹھنا کہ انسانی دنیا میں حالات غیر متبدل رہیں گے، یہاں بھی تبدیلی ہمارے قانون کے مطابق ہوتی ہے۔ آیت نمبر 6۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ کیا تم نے دیکھا نہیں یا کیا تمہیں یاد نہیں کہ قوم عاد کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا تھا؟ آیت نمبر 7۔ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ستونوں والے عاد کے ساتھ جو ارم کی اولاد میں سے تھے، انہیں سامان زیست بڑی فراوانی سے حاصل تھا۔ سورہ 26 آیات 123-124۔ وہ بڑی بڑی عمارات اور بلند یادگاریں تعمیر کرتے تھے۔ سورہ 26 آیت 128۔ ذات العماد، سورہ 99 آیت نمبر 7۔ عماد کے معنی ستون کے ہیں۔ ستون پر اعتماد ہوتا ہے کہ یہ چھت کو گرنے نہیں دے گا، لیکن مجازی انداز میں اس کے معنی اعتماد اور بھروسہ کے ہو جائیں گے۔ قرآن نے کہنا تو یہ تھا کہ ان کے پاس بڑی فراوانی سے دولت تھی، جس کے بھروسے پر انہیں اعتماد تھا، ان کی چھت نہیں گرے گی۔ ہمارے ستون بڑے مضبوط ہیں۔ قرآن نے عربوں کا لفظ ذات العماد لے کر ان کے چھتوں کے متعلق کہا کہ ان کی تباہ شدہ چھتوں کو دیکھو جو الٹی ہوئی ہیں۔ آیت نمبر 8۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد انہیں اپنی ہمعصر اقوام میں بے نظیر مقام حاصل تھا۔ آیت نمبر 9۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور کیا تم نے دیکھا نہیں یا کیا تمہیں یاد نہیں کہ قوم سمود کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا تھا؟ وہ پہاڑوں کو تراش کر مستحکم قلعے بناتے تھے۔ آیت نمبر 10۔ وفرعون ذي الأوتاد اور کیا تم نے دیکھا نہیں یا کیا تمہیں یاد نہیں کہ فرعون کے ساتھ تیرے رب نے کیا کیا تھا؟ اس کی مملکت میں کھونٹے گڑے ہوئے تھے۔ ذل اوتاد، سورہ 99 آیت نمبر 10۔ وہ جن کی قوت و اقتدار اور حشمت کے کھونٹے گڑے ہوئے ہوں، جو سمجھتے ہوں کہ ہمیں کون اپنے مقام سے ہلا سکتا ہے۔ آیت نمبر 11۔ الذين طغوا في البلاد ان اقوام نے ملک میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ طغاؤ، سورہ 99 آیت نمبر 11، یعنی وہ ذی الحجر، سورہ 99 آیت نمبر 5۔ ثابت عقل و بصیر ثابت نہ ہوئے بلکہ وہ حدود فراموش ہو گئے تھے۔ آیت نمبر 12۔ فأكثروا فيها الفساد اور معاشرے میں یہ اقوام بڑی کثرت سے فساد انگیزی میں مصروف رہتے تھے۔ فاکثروا، سورہ 99 آیت نمبر 12۔ فساد اپنے زوروں پر مومنٹم سے 10 فساد اور پیدا کر لیتا ہے، اس لیے یہاں فاکثروا استعمال ہوا کہ ان کا فساد تیز سے تیز تر ہوتا چلا گیا۔ آیت نمبر 13۔
فصب عليهم ربك سوط عذاب. تو ان کی سرکشی اور فساد کے نتیجے میں تیرے رب کا قانون مکافات عمل ان پر طرح طرح کے عذاب لایا اور وہ سب تباہ ہو گئے. سوتا عذاب، سورہ 99 آیت نمبر 13. سوتا کوڑے کو کہتے ہیں. عربوں کے ہاں کوڑے کو مختلف چمڑے کے تسموں یا ٹکڑوں سے لپیٹ کر بنایا جاتا تھا، اس لیے مختلف نوعیتوں کی تباہیوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. اگر لٹھ کا قرآن استعمال کرتا تو تباہی کی صرف ایک ہی قسم ہوتی، لیکن کوڑے کو تو مختلف قسم کے ٹکڑوں اور تسموں کو لپیٹ کر بنایا گیا ہوتا ہے، اس لیے کوڑے کے استعمال سے مختلف ٹکڑوں کے اعتبار سے مختلف تباہیاں یا طرح طرح کی تباہیاں مراد ہوں گی. دراصل تباہی تو ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے اسالیب اور انداز مختلف ہوا کرتے ہیں، اس لیے سوتا کا لفظ استعمال ہوا ہے. ویسے بھی عرب لوگ ہر شدید اور دردانگیز سزا کو سوتا عذاب کہتے تھے. آیت نمبر 14. ان ربك لبالمرصاد. بلا شبہ تیرے رب کا قانون مکافات عمل ہر ایک کے عمل کے راستے میں گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے، اس لیے کسی کا کوئی عمل بے نتیجہ نہیں رہ سکتا. لہٰذا تیرے مخالفین کا بھی حشر سابقہ اقوام جیسا ہوگا. مخالفین پر تباہی اس لیے آئے گی کہ تاریخ کا فلسفہ اور سنت اللہ دونوں غیر متبدل ہے. اوپر 4 آیات میں خارجی کائنات میں محسوس مظاہر کو قرآن شواہد میں پیش کرتا ہے کہ مخالفین کی موجودہ پوزیشن میں ضرور تبدیلی آئے گی اور ان کا انجام سابقہ اقوام جیسا ہوگا. سورہ 99 آیت نمبر 5. اس کے بعد قرآن ان تاریخی شواہد کی طرف آیا ہے. سورہ 99 آیات 6 تا 13 جو خدا کے قانون کے مطابق واقع ہوئے تھے. قرآن تاریخی واقعات کو واقعہ برائے واقعہ بیان نہیں کرتا، بلکہ واقعہ میں تاریخ کا فلسفہ بیان کرتا ہے کہ دیکھ لو جنہوں نے غلط روش اختیار کی وہ تباہ و برباد ہوئے. فلسفہ یہ ہے کہ آئندہ بھی جو غلط روش اختیار کریں گے وہ بھی تباہ و برباد ہوں گے. اس سلسلے میں قرآن نے قوم عاد، قوم سمود اور قوم فرعون کی تاریخی سرگزشت کی طرف توجہ مبذول کرائی کہ دیکھو وہ اپنی روش کے نتیجے میں کیسے تباہ ہوئے. اے مخالفو، تم بھی اسی روش پر چل رہے ہو تو تم کیوں کر بچ سکتے ہو؟ ہمارا قانون تغیر و تبدل تاریخی کائنات اور انسانی دنیا میں آج بھی یکساں جاری و ساری ہے، لہٰذا ہمارا قانون آج بھی وہی نتائج برآمد کرے گا جو نتائج اس نے سابقہ اقوام کے حق میں برآمد کیے تھے. آیت نمبر 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. جب کسی انسان کی زندگی ہمارے قانون کے مطابق خوشگوار پہلو بدلتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا فضل ہے. جس کو خدا چاہے عزت و آسائش عطا کر دیتا ہے. خدا یوں ہی کسی پر اپنا فضل نہیں کرتا اور نہ مستحق سے اپنا فضل روکتا ہے. سب کچھ قانون کے مطابق ہوتا ہے. جب کسی کی ترقی پر مبارکباد دینے جائیں تو عموماً لوگ عاجزی اور انکساری ظاہر کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے، ورنہ میں تو بڑا نالائق سا آدمی ہوں. مجھ میں بھلا ایسی قابلیت کہاں کہ ترقی کا مستحق ہوتا. مجھ سے کئی بڑے اچھے اور بہتر لوگ پڑے ہوئے ہیں. یہ جو میری ترقی ہوئی ہے تو ھذا من فضل ربی، یہ تو خدا کا مجھ پر خاص فضل و کرم ہوا ہے. انکساری ظاہر کرنے والوں کے متعلق لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ شخص تو بڑا ہی خدا ترس ہے، اللہ کو ماننے والا ہے. انکساری اس کی بہت بڑی خوبی قرار دی جاتی ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ فلاں دفتر میں ایسا افسر ہے جو ایسے لوگوں کو ترقی دیتا ہے جو بڑے نالائق اور ترقی پانے کے اہل نہیں ہوتے، تو ایسے افسر کو ہر شخص گالی دے گا اور اس افسر کی اس روش کو بدترین قرار دے گا. لیکن خدا کے متعلق ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں بڑا ہی نالائق تھا، خدا نے ترقی دے کر مجھ پر بڑا ہی فضل و کرم کیا ہے. یہ ہم نے کیسا خدا بنا رکھا ہے، کسی کا ذہن اس طرف نہیں جاتا کہ ایسا کہنے سے تو خدا پر اعتراض آتا ہے.
مذہب کے پلیٹ فارم سے ایسا کہنے والوں کے تو ذہن میں بھی نہیں آ سکتا کہ ایسا کہنا بھی جرم ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب انسان وحی کی روشنی سے منہ موڑ لیتا ہے اور عقل و فکر سے کام لینا چھوڑ دیتا ہے تو قانون کا تصور ہی اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ قانون کے تصور سے مراد یہ ہے کہ انسان کو جو کچھ پیش آتا ہے وہ خود اس کے یا کسی دوسرے کے یا معاشرے کے مجموعی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جس کے سامنے یہ بات نہ ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ یوں ہی اتفاقی طور پر واقع ہو جاتا ہے۔ ایسا سمجھنا غلط نگاہی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ جب انسان کو خدا کے قوانین کے مطابق کام کرنے سے آسائشیں اور نعمتیں ملتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں تو کچھ نہیں تھا، میں تو اس لائق نہیں تھا، بس مجھ پہ تو خدا کا فضل و کرم ہوا ہے۔ سورہ 99 آیت نمبر 15۔ ایسا سمجھنے سے خدا کا ایسا تصور سامنے آتا ہے کہ خدا تو بس یوں ہی سا ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مالدار کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے جہنم میں ڈال دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ غریب کر دیتا ہے۔ تو اس سے تو خدا کے عدل کا سارا نظام ہی زمین پر گر جاتا ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی اچھا یا برا کائنات میں یا انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے وہ خدا کے قوانین کے مطابق ہوتا ہے۔ خدا یوں ہی کسی پر نعمتوں اور آسائشوں کی بارش نہیں برسا دیا کرتا اور نہ ہی کسی سے یوں ہی چھین لیا کرتا ہے۔ جو شخص نعمتیں اور آسائشیں دینے والے قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو نعمتیں اور آسائشیں ملتی ہیں، اور جو شخص نفعت اللہ دینے والے قوانین کے مطابق عمل کرتا ہے تو اس کو نفعت اللہ رزق ملتا ہے۔ آیت نمبر 16۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اور جب کسی انسان کی زندگی ہمارے قانون کے مطابق ناخوشگوار پہلو بدلتی ہے اور اس پر رزق کی تنگی ہو جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے یوں ہی بلا سبب ذلیل کر دیا۔ نہیں، بلکہ جو کچھ ہوتا ہے ہمارے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ قناعت کا اردو مفہوم انسان کو اہانت تک پہنچا دیتا ہے۔ پہلی آیت میں کہا گیا کہ نعمتوں اور آسائشوں کے مل جانے کو مذہبی لوگ خدا کا فضل و کرم سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کے ہاں کوئی قانون و ضابطہ نہیں چلتا، وہ جس کو چاہے دے دے اور جس سے چاہے لے لے۔ یاد رہے کائنات میں خدا کے سارے کام اس کے اپنے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق طے پاتے ہیں۔ جو خدا کے قوانین کی روح سے فراوانی سے رزق لینا چاہتا ہے اس کو فراوانی سے رزق ملتا ہے، اور جو نفعت اللہ لینا چاہے اسے نفعت اللہ ملتا ہے، اور جو رزق چاہتا ہی نہیں اسے بھیک کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا۔ یہ بات لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوتی، تو رزق کی کمی پر انسان پکار اٹھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے خواہ تباہ و برباد کر دیا، ذلیل کر دیا۔ یہاں پہنچ کر آپ کے سامنے تقدیر کا خود ساختہ مسئلہ آ جاتا ہے کہ صاحب وہ تو مالک ہے، جس حالت میں بھی چاہے رکھے۔ بندے کو راضی برضا رہ کر صبر و شکر کرنا چاہیے۔ زبان پہ تو ایک طرف رہا، دل میں بھی شکوہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کہہ کر آپ سارا الزام خدا پر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حالت کا ذمہ دار خدا ہے، ہم نے تو کوئی ایسا عمل نہیں کیا، ہم تو بے قصور اور معصوم ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں خواہ مخواہ سزا دی۔ اس آیت میں لفظ آیا ہے احانن، سورہ 99 آیت نمبر 16۔ ہمارے ہاں اردو میں احانت کے تو معنی ذلت اور توہین کے ہوتے ہیں۔ ایک اور لفظ قناعت ہے اور اس کے معنی ہمارے ہاں ہوتے ہیں کسی حالت پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جانا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا، اس کو ہم قناعت کہتے ہیں۔ قناعت کے ہمارے مفہوم سے انسان کے اندر انکساری پیدا ہوتی ہے۔ یہ انکساری تواضع والی انکساری نہیں ہوتی، بلکہ گداگروں جیسی انکساری ہوتی ہے۔ یہ خود اختیار کردہ ایک کمزوری ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں ایسی قناعت جو انسان کو ساکن کر دے اور اس بنا پر اس کے اندر انکساری آ جائے تو اس کو وہ لوگ ایک ایسی ذلت کہتے ہیں جو انسان کو دنیا میں کہیں کا نہیں چھوڑتی۔ جو مفہوم ہمارے ہاں قناعت کے لفظ سے ابھر کر سامنے آیا تھا اس کو عرب احانت کہتے ہیں۔ ہر محکوم قوم کے اندر راضی برضا ہونے کی عادت بن جاتی ہے اور طبیعت میں انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کا دوسرا نام ذلت ہے، احانت ہے۔ آیت نمبر 17۔ كلا
بل لا تكرمون اليتيم. تمہاری یہ بات غلط ہے کہ خدا بلا سبب انسان کے خوشگوار اور ناخوشگوار پہلو بدل دیتا ہے، بلکہ ناخوشگوار پہلو کی وجہ یہ ہے کہ تم نے ایسا نظام قائم کر رکھا تھا جس میں یتیموں کی عزت و توقیر نہیں ہوتی تھی۔ عزت و ذلت یوں ہی نہیں ملا کرتی، یہ دونوں چیزیں نظام کے ذریعے ملا کرتی ہیں۔ اگر انسانی معاشرے کا نظام قوانین خداوندی کے مطابق ہے تو ایسے نظام میں عزت و قوت ملتی ہے، اور اگر نظام قوانین خداوندی کے مطابق نہیں ہے تو ذلت ملتی ہے۔ خدا خواہ نہ عزت دیتا ہے اور نہ ذلت دیتا ہے۔ اس آیت میں لفظ قلہ آیا ہے، اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ جو بات تم نے کہی ہے یا جو بات تم نے سوچی ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ تم نے ایسا نظام اپنے ہاں قائم کر رکھا تھا جس میں یتیموں کی حفاظت و عزت نہیں کرتے تھے۔ تم عزت صرف ان کی کرتے تھے جن کا جتھا بڑا ہو، قوت میں زیادہ ہوں۔ آج 2015 تا 2000 دیکھ لیں، طاقتوروں کی حفاظت اور عزت بلٹ پروف گاڑیاں مہیا کر کے کی جا رہی ہے اور عوام بیچارے روز مرتے ہیں۔ آیت نمبر 18۔ ولا تحاضون على طعام المسكين. اور تم نے اپنے نظام میں یہ بھی انتظام نہیں کر رکھا تھا کہ اگر کسی کی زندگی کی چلتی گاڑی رک جائے تو اس کے سامان زیست کا بندوبست کر دیا جائے۔ یہ کام نہ تم خود کرتے تھے اور نہ دوسروں کو ایسا کرنے پر اکساتے تھے۔ آیت نمبر 19۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا. اور تم مال وراثت میں سے دوسروں کو دینے کی بجائے اکیلے ہی کھا جاتے تھے۔ آیت نمبر 20۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. اور اس کے ساتھ ایسی تدبیر کرتے رہتے کہ دوسروں کا مال بھی ادھر ادھر سے سمٹ کر تمہاری طرف کھنچ کر چلا آئے۔ اوپر مذکور چاروں سرمایہ داری کے جرائم ہیں جس کی وجہ سے انسان ذلت و اہانت میں مبتلا ہوتا ہے۔ قرآن نے اوپر آیات میں 4 جرائم گنوائے ہیں۔ نمبر 1، یتیموں کی عزت و حفاظت نہ کرنا، سورہ 99 آیت نمبر 17۔ نمبر 2، مساکین کی زندگی کی چلتی گاڑی رک جائے تو اس کو دوبارہ بحال نہ کرنا، سورہ 99 آیت نمبر 18۔ نمبر 3، وراثت میں ملنے والے مال کو خود اکیلے ہی کھا جانا، سورہ 99 آیت نمبر 19۔ اور نمبر 4، ایسا انتظام کرنا کہ دوسروں کا مال بھی ان کی طرف کھنچتا چلا آئے، سورہ 99 آیت نمبر 20۔ جس معاشرے میں یہ چاروں جرائم ہوں گے اس کو سرمایہ دارانہ نظام کہتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآنی نظام میں یہ چاروں جرائم نہیں ہوتے۔ اسلامی نظام میں دولت مملکت کی ملکیت ہوتی ہے، جس میں سے نظام لوگوں کی نشو و نما کے لیے زکوٰۃ دیتا ہے اور ایسا انتظام کرتا ہے کہ دولت کسی کے پاس جمع نہ ہونے پائے۔ اس میں لوگ اپنی استطاعت بھر نظام کے لیے کماتے ہیں اور نظام سے بقدر اپنی ضرورت لیتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ احکام وراثت قرآن میں کیوں آئے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ جب تک اسلامی نظام اچھی طرح قائم نہ ہو، یعنی جب تک نظام عوام اور ان کے بچوں کے رزق کی ذمہ داری نہ اٹھانے کے قابل ہوا ہو، یعنی نظام ابھی کل العفو تک نہ پہنچا ہو، تو ایسے احکام کی حیثیت عبوری ہوگی۔ جب نظام اچھی طرح قائم ہو جائے تو احکام و وراثت وغیرہ منسوخ نہیں بلکہ کالعدم قرار پا جاتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پاس دولت جمع ہی نہ کی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور گھر کے دیگر افراد نے وہ زکوٰۃ کبھی نہ دی تھی جسے ہم مروجہ زکوٰۃ کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جمع ہی نہ کیا تھا اور نہ ہی کوئی میراث چھوڑی تھی۔ قرآن قدم بقدم منزل بمنزل نظام کو تکمیل تک پہنچاتا ہے، لیکن عبوری دور کے لیے بھی عبوری احکام دیتا چلا جاتا ہے جنہوں نے نظام کی تکمیل کے بعد کالعدم ہو جانا ہوتا ہے۔ اگر پھر کبھی نظام پر عبوری دور آئے تو عبوری احکام کو نافذ کر دیا جاتا ہے۔ قرآن مال کی محبت کو برا نہیں کہتا،
کیونکہ مال تو ہماری زینت اور زندگی کے استحکام کا ذریعہ ہے۔ جب نظام کل العفو تک آ جائے تو دولت کو سمیٹ کر صرف اپنے لیے رکھ چھوڑنا جرم ہے، اور اس طرح کا نتیجہ قومی تباہی اور ذلت ہوا کرتا ہے۔ جمن کا مفہوم اس لفظ کے معنی ہے کسی نشیبی جگہ میں گڑھا کھود دینا تاکہ ادھر ادھر جتنی بارش ہو اس کا پانی سمٹا کر اس گڑھے میں آ جائے، دوسروں کی طرف نہ جائے۔ نظام سرمایہ داری کی بنیاد و جمن پر ہے۔ سارے چھوٹے چھوٹے سرمایے سمٹا کر بڑے سرمایہ دار کے گڑھے میں آ جاتے ہیں۔ بارش تو ہر جگہ برسے گی، لیکن انتظام یہ کیا ہوا ہے کہ سارا پانی بہہ کر اس کے اپنے گڑھے میں آ جائے۔ یہاں کہا ہے کہ مال کو جمع کرو، لیکن دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جمع کرو۔ سرمایہ داری نظام میں ایک گڑھا کھود لیا جائے تو نہ خود کو اور نہ کئی نسلوں کو محنت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ قرآن نے ذلت اور اہانت کو باطل نظام کی وجہ بتایا ہے۔ آیت نمبر 21۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا تمہارے نظام کو ہرگز ایسا نہیں رہنے دیا جائے گا۔ ایک دور میں معاشرے کی اونچ نیچ کو مٹا کر ہمواریاں پیدا کر دی جائیں گی۔ قرآن میں جب معاش کے سلسلے میں عرض کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد قرآن کا معاشی نظام ہوتا ہے، اور جب لفظ سماح آئے تو وہ مستقل اقدار وہی کے لیے آئے گا۔ یہاں کہا کہ تم نے جو ناہمواریاں پیدا کی ہوئی ہیں ان کو ہموار کر دیا جائے گا۔ یوں سمجھو کہ ناہمواریوں کو ہم رولر چلا کر ہموار کر دیں گے۔ آیت نمبر 22۔ وجاء ربك والملك صفا صفا یہ اس دور میں ہوگا جب تیرے خدا کا نظام ربوبیت کائناتی قوتوں کو صف در صف اپنے جلب میں لیے زمین پر متمکن ہو جائے گا۔ دنیا جہنم اس لیے ہے کہ ہمارے پاس خدا ہی خدا ہے، جبکہ مغرب کے پاس صرف فطرت کی مسخرہ قوتیں ہیں۔ دراصل دنیا جہنم اس لیے بنی ہوئی ہے کہ مذہب والوں کے پاس صرف خدا ہی خدا ہے، ان کے پاس دنیاوی کمالات نہیں ہیں، یعنی ان کے پاس فطرت کی مسخر کردہ قوتیں نہیں ہیں۔ اس کے برعکس انسانوں کے جس طبقے نے فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہے وہاں فطرت کی قوتیں ہی قوتیں ہیں، ان کے پاس خدا نہیں ہے۔ یہ جو انسانوں نے طبعی قوانین اور اخلاقی قوانین کے الگ الگ شعبے بنا رکھے ہیں یہ سارا جہنم ہے۔ ایسے معاشروں میں ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ مسلمانوں کی دنیا میں صرف خدا ہے اور فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے والوں مغرب کے ہاں خدا نہیں ہے۔ ان طبعی و اخلاقی قوانین کو ساتھ ملا کر زندگی بسر کی جائے تو اس کا نام الاسلام ہے۔ اسلام میں ہوتا یہ ہے کہ تذکیر فطرت کے ذریعے سامان زیست حاصل کیا جاتا ہے، اور سامان زیست کو اخلاقی قوانین کے مطابق معاشرے میں تقسیم کرنا ہوتا ہے، پھر اسی دنیا میں جنت نمودار ہو جاتی ہے۔ خدا کے آنے کے کیا معنی ہیں؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، سورہ 99 آیت نمبر 22۔ اس آیت میں عمومی ترجمہ یہ ہے کہ اور تیرا رب صف در صف فرشتوں کے جلب میں نمودار ہوگا، یعنی خدا ہماری طرف آئے گا۔ ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ ہم نے مرنے کے بعد خدا کے پاس کہیں جانا ہے، یعنی خدا کسی جگہ پر ہے اور ہم نے وہاں جانا ہے، لیکن اس آیت میں کہا گیا ہے کہ تمہارا رب اور اس کے ملائکہ صف در صف آئیں گے، یعنی وہ آئیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے۔ آنا اور جانا تو اس کے پاس ہوتا ہے جو کسی ایک مقام پہ بیٹھا ہوا ہو، لیکن خدا تو مقام سے پاک ہے اور ماورا ہے۔ یاد رہے قرآن میں جہاں خدا کے آنے کا ذکر ہو تو اس سے مراد خدا کے قوانین ہوتے ہیں، اس کی مقرر کردہ اقدار سماوی اخلاقی قوانین ہوتے ہیں، اور ملائکہ وہ ہیں جنہوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا، یعنی طبعی قوانین جن کو انسان مسخر کر سکتا ہے۔ قرآن نے کہا یہ ہے کہ جب خدا کی ربوبیت سے متعلق مستقل اقدار، اخلاقی قوانین اور فطرت کی قوتوں کو انسان ایک صف میں کھڑا کر دے گا تو اس وقت انسانی معاشرے میں ناہمواریوں کی جگہ ہمواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ مستقل اقدار یعنی اخلاقی قوانین اور فطرت کی قوتیں دوش بدوش چلیں گی۔ اگر انسان فطرت کی قوتوں کو مستقل اقدار کے تابع چلائے تو معاشرے میں ہمواریاں پیدا ہو جائیں گی اور فساد باقی نہیں رہے گا۔ جس نظام میں اقدار خداوندی اور فطرت کی قوتیں ایک دوسرے سے
ہم آہنگ ہو جائیں تو اس میں کوئی یتیم کو دھکا نہیں دے گا، مسکین کو بحال کیا جائے گا، دولت کو سمیٹا نہیں جائے گا، اور وراثت کو کوئی اکیلا ہڑپ نہ کر پائے گا۔ یعنی جب وراثت ہوگی ہی نہیں تو ہڑپ کیا کرے گا؟ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ ہم نے انسانوں نے کہیں نہیں جانا بلکہ خدا کے قوانین اور اس کے ملائکہ ہماری طرف آئیں گے تاکہ ناہمواریاں دور کی جائیں۔ آیت نمبر 23۔ وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى۔ اس دور میں غلط انظام کا فطری نتیجہ جہنم ابھر کر سامنے آ جائے گا۔ اس وقت لوگ چاہیں گے کہ اپنی روش میں تبدیلی کر کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن ان کی یہ آرزو لا حاصل رہ جائے گی۔ انسانی امور کو قوانین خداوندی کے مطابق نمٹایا جائے تو اسی دنیا میں جہنم و جنت ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہوگا جب تمام امور کا فیصلہ قوانین خداوندی کے مطابق کیا جائے گا تو اعمال صالحہ کا نتیجہ جنت اور غلط روش کا فطری نتیجہ جہنم اور تباہیاں اسی دنیا میں ابھر کر سامنے آ جائیں گے۔ اس آیت میں نہیں کہا گیا ہے کہ غلط کاروں کو لے جا کر جہنم میں ڈالا جائے گا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جہنم کو ان کے سامنے لایا جائے گا۔ یہ انسان تو خود کہیں جاتا ہی نہیں، یہ تو خدا کے قوانین اور ملائکہ اور جہنم ہے جو خود چلے آ رہے ہیں۔ انسان کہیں نہیں جاتا بلکہ جہنم یعنی تباہیاں تو انسانوں پر وارد ہوا کرتی ہیں۔ اگر انسان کے بس میں جہنم کی طرف جانا ہو تو یہ تو کبھی نہ جائے۔ خدا گنجائش چھوڑتا ہی نہیں، جہنم تو خود چل کر غلط کاروں کی طرف آتی ہے اور ایسے لوگوں پر وارد ہو جاتی ہے۔ ایسا وقت دنیا میں بھی آئے گا یا آخرت میں انسان چاہے گا کہ اپنی روش کو تبدیل کر کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لے، مگر مہلت کا وقفہ گزر جانے کی وجہ سے اس کی یہ آرزو لا حاصل ہوگی۔ روش میں تبدیلی کی گنجائش تو مہلت کا وقفہ ختم ہونے سے قبل ہوتی ہے۔ ایسا اس دنیا میں بھی ہوگا اور اخروی دنیا میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ آیت نمبر 24۔ يقول يا ليتني قدمت لحياتي۔ اس وقت انسان بسد حضرت و یاس پکار اٹھے گا کہ اے کاش میں نے بھی وہ کچھ کیا ہوتا جو آج مجھے حقیقی زندگی عطا کر دیتا۔ قرآن سانس کی آمد و رفت کو زندگی نہیں کہتا، سانس تو حیوان بھی لیتے ہیں۔ قرآن انسان کے لیے حیات باشرف کو اس کی حیات کہتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے جیتے جاگتے انسانوں سے کہا کہ آؤ اللہ اور رسول کی اس دعوت کی طرف لپک کر جو تمہیں زندگی عطا کر دے گی۔ سورہ 8 آیت نمبر 24۔ آپ نے دیکھا کہ زندگی اور زندگی میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح موت اور موت میں کیا فرق ہے۔ مرگ حیات بے شرف موت ہوتی ہے اور مرگ باشرف حیات ہوتی ہے۔ قدمت لحیاتی، انسان کا عمل پہلے سرزد ہوتا ہے، اس کے بعد نتیجہ کا عمل پیچھا کرتا ہے۔ اس لیے کہا کہ کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا جس کا آج اچھا نتیجہ نکلتا۔ ایسا دنیا و آخرت دونوں میں ہوگا۔ آیت نمبر 25۔ فيومئذ لا يعذب عذابه أحد۔ اس دن دنیا و آخرت میں خدا کا قانون مکافات عمل ایسی سزا دے گا جس کی مثل کوئی سزا نہیں۔ آیت نمبر 26۔ ولا يوثق وثاقه أحد۔ دنیا و آخرت میں خدا کے قانون مکافات عمل کی ایسی گرفت ہوگی جس کی نظیر کوئی گرفت نہیں۔ آیت نمبر 27۔ يا أيتها النفس المطمئنة۔ اس کے برعکس وہ شخص جس نے قانون خداوندی کے اتباع سے دل کا اطمینان حاصل کر لیا ہوگا، سورہ 13 آیت نمبر 28۔ اس سے کہا جائے گا کہ نفس المطمئنہ کا مفہوم ایک تو کیفیت یہ ہے کہ ہر وقت اضطراب ہے، خدشہ ہے، یعنی حرکت نہیں، محض اضطراب ہی اضطراب ہے۔ اس اضطراب کے مقابلے میں ایک شے وقار ہوتی ہے۔ وقار وہ کیفیت ہے جس میں ہستی کو فنا کا خطرہ نہ رہے۔
اس کو عربی میں اطمینان کہتے ہیں۔ دودھ مکھن میں شامل ہوتا ہے، اس کی الگ سے ہستی نہیں ہوتی، اس لیے وہ دودھ میں نظر بھی نہیں آتا۔ دودھ کی دہی بنا کر بلویا جائے تو دہی میں سے مکھن اوپر تیرنے لگتا ہے۔ اب اس مکھن کا پیڑا بنا کر دودھ، لسی یا پانی میں چاہے جتنے وقت تک رکھیں، وہ لسی یا پانی میں نہ گھلتا ہے نہ ملتا ہے۔ مکھن اپنی انفرادیت کو برقرار رکھتا ہے۔ مکھن کو اگر گھی بنا لیا جائے تو وہ بھی دودھ، لسی یا پانی میں مکس نہیں ہوتا۔ گویا مکھن، گھی اطمینان کی کیفیت میں آ گئے۔ کسی ہستی کا اس قسم کی حیثیت اختیار کر لینا کہ وہ اپنی ہستی کو، اپنی ذات کو کبھی کسی میں مدغم اور ضم نہ ہونے دے، تو اس کیفیت کو اطمینان کہتے ہیں۔ اس اطمینان میں پہلا اطمینان تو ذہنی ہوتا ہے، یعنی اپنے مقام پہ کھڑے رہنا۔ دوسری بات یہ کہ دلیل و برہان کی روح سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ جاؤ مردوں کی بستی کی طرف، یہ قوم موت کے کنارے کھڑی ہوئی ہے، ہجرت کر کے ان کی طرف جاؤ اور ان کو زندہ کرنے کا انتظام کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے بتا کہ مردوں کو زندہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ کہا کیا تو اس پہ ایمان نہیں رکھتا؟ کہا کہ ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن مجھے وہ طریقہ بتا جس سے مجھے اطمینان قلب حاصل ہو جائے کہ سانس لینے والی مردہ بستی کے جسموں میں اقدار خداوندی کے ذریعے حیات تازہ اس طرح پھونکی جاتی ہے۔ سورہ 2 آیت 260۔ مومن اپنے ایمان کے لیے خدا سے بھی دلیل و برہان مانگتا ہے، اور خدا ڈانٹنے کی بجائے دلیل دیتا ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اطمینان قلب کسی شے کو اندھے اطمینان کے ذریعے مان لینا نہیں ہے، بلکہ دلیل و برہان کی روح سے مان لینے کو اطمینان کہتے ہیں۔ قرآن میں ایک مقام پہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ اور تو اور اگر اس کے سامنے خدا کی آیات بھی پیش کی جائیں تو وہ آنکھیں بند کر کے انہیں قبول نہیں کرتا، بلکہ ان کو دلیل و برہان پر پرکھتا ہے تاکہ اطمینان قلب نصیب ہو جائے۔ تضاد کے ذریعے اطمینان کو سمجھانے کے لیے قرآن نے ایک راہ کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سورہ 16 آیت 186۔ ایک راہ زبردستی منوایا جائے، اور زبردستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف تلوار کے زور پہ بات منوائی جائے۔ ہمارے ہاں ایک ذہنی زبردستی بھی ہوتی ہے جس میں ذہنوں کو معاف کیا جاتا ہے عذابوں سے، اور حضرت صاحب کی ناراضگی سے ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے اور پھر منوایا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک راہ ہے۔ قرآن نے ایک راہ کے مقابلے میں اطمینان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ذہنی اور قلبی اطمینان دونوں کو خدا نے نعمت کہا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اطمینان قلب کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ قرآن میں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً۔ سورہ 16 آیت نمبر 112۔ قرآن ایک ایسی بستی کی مثال دیتا ہے جس میں امن اور اطمینان تھا۔ امن کا تو پتہ لگ گیا کہ باہر کا کوئی خوف نہیں، کوئی خدشہ نہیں، یعنی دفاع مضبوط ہے۔ امن میں تو یہ باتیں آ گئیں۔ اب اطمینان کیا ہے؟ اطمینان کے لیے کہا کہ یا ایتھا رزقھا راغدم من کل مکان۔ سورہ 16 آیت نمبر 112۔ ہر طرف سے روٹی، رزق کھنچا چلا آتا تھا، یعنی ان کے ہاں رزق کی بڑی فراوانیاں تھیں۔ گویا رزق کی فراوانیاں اطمینان ہے، اور بستی مطمئن بستی تھی۔ ظاہر ہے کہ بستی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کر رہی تھی۔ پھر فَكَفَرْتُ بِأَنْعُمِ اللَّهِ۔ سورہ 16 آیت نمبر 112۔ اس بستی نے آسائشوں اور نعمتوں کو صرف اپنے لیے سمیٹنا اور چھپانا شروع کر دیا۔ سورہ 16 آیت نمبر 112۔ اس طرح بستی میں قوانین خداوندی کی بجائے خود ساختہ نظام جاری ہو گیا۔ آگے ہے فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ۔ سورہ 16 آیت 112۔ ہوا یہ کہ رزق کی فراوانیاں ختم ہو گئیں اور اس بستی پر بھوک اور خوف کا عذاب طاری ہو گیا۔ قرآن امن کے مقابلے میں خوف لایا ہے اور اطمینان کے مقابلے میں بھوک لایا ہے۔ آگے ہے بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ سورہ 16 آیت 112۔ امن اور اطمینان کا ختم ہو جانا یصنعون کی وجہ سے ہوا، یعنی خود ساختہ نظام کی وجہ سے ہوا۔ اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ دفاع مضبوط ہے تو خوف نہیں ہے، اور پیٹ بھرا ہوا ہے تو یہ امن اور اطمینان کی حالت ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ سورہ 13 آیت نمبر 28۔
دیکھنا یہ ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے۔ قرآن نے کہا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، سورہ 20 آیت 124۔ جو ہمارے ذکر سے منہ موڑتا ہے تو اس کی روٹی رزق تنگ ہو جاتی ہے۔ ایک مقام پہ ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، سورہ 13 آیت نمبر 28۔ لہٰذا اللہ کی ضربیں دلوں پر لگانا اللہ کا ذکر نہیں ہے۔ ذکر سے مراد قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے سے آسائشوں اور نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور معاشرہ امن اور اطمینان سے بہریاب ہوتا ہے۔ آیت نمبر 28۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تیرا طریقہ زندگی قوانین خداوندی سے ہم آہنگ تھا، اس لیے تیری زندگی پسندیدہ خوشگواریوں کی حامل ہوگی۔ تجھے تیرے رب کی طرف سے حسب منشا آسائشیں حاصل ہوں گی۔ راضیتاً مرضیتاً کا مفہوم، یہاں آیت میں راضیتاً فاعل کا صیغہ ہے اور مرضیتاً مفعول کا صیغہ ہے۔ انسانوں کی طرف سے فعل راضیہ ہے، یعنی انسانوں کا اپنے آپ کو قوانین خداوندی سے ہم آہنگ کر لینا راضیتاً ہے۔ اسی لفظ سے رضی اللہ تعالی عنہ کے الفاظ ہیں اور معنی ہے وہ اللہ کے قوانین سے ہم آہنگ ہوئے۔ راضیتاً سے مرضیتاً ہے اور معنی ہے قوانین خداوندی کے نتائج انسانوں سے ہم آہنگ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ خلوتگاہوں میں اللہ کی ضربیں دل پر لگانے سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ اطمینان قلب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، سورہ 99 آیت نمبر 29، یعنی قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے والے معاشرے میں شامل ہوا جائے۔ تمہارا اجتماعی زندگی میں شامل ہونا راضیہ ہے اور راضیت کا عملی مظاہرہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، سورہ 99 آیت نمبر 29 ہے۔ اجتماعی زندگی میں شامل ہونے کا محسوس نتیجہ ہے وَادْخُلِي جنتی، سورہ 99 آیت نمبر 30، یعنی پھر تم جنت کے اندر جا سکتے ہو۔ جنت میں فرد نہیں جایا کرتے، قوم جایا کرتی ہے، امت جایا کرتی ہے۔ النفس المطمئنہ، سورہ 99 آیت نمبر 27 کی کیفیت میں ایک شخص جو کچھ مانتا ہے اس کے لیے دلیل و برہان اور سند و حجت اس کے پاس ہوتی ہے۔ اطمینان کی یہ بھی کیفیت ہے کہ اسے رزق فراواں حاصل ہوتا ہے۔ النفس المطمئنہ، سورہ 99 آیت نمبر 27 اپنے آپ کو خدا کے قوانین سے ہم آہنگ کرتے ہوئے انفرادی زندگی بجائے اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کے بعد وَادْخُلِي جنتی، سورہ 99 آیت نمبر 30، النفس المطمئنہ، سورہ 99 آیت نمبر 27 جنت میں داخل ہوتا ہے۔ آیت نمبر 29، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي۔ کہا جائے گا کہ تم اجتماعی زندگی بسر کرنے کے لیے ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جاؤ جنہوں نے خدا کی محکومیت اختیار کر رکھی ہے، یعنی جماعت مومنین۔ آیت نمبر 30، وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ اور اس طرح اس جنتی معاشرے میں داخل ہو جاؤ جو اس کے قانون کے مطابق قائم ہوا ہے، سورہ 9 آیت 119۔ ایسے اطمینان قلب حاصل کر لینے والے افراد کی دنیا و آخرت میں جنتی زندگی ہو جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں سورہ الفجر اختتام پذیر ہوئی۔ شکریہ۔